بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی وہی پروگرام کا سلسلہ ہے، اور آج ایک اور کتاب کا تعارف اور تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اس کتاب کا نام ہے صحبت یار آخر شد۔ یہ ریڈیو پاکستان کے سابق کنٹرولر نیوز جناب شوکت نثار سلیمی کی کتاب ہے، اور جیسے کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے یہ صحبت یار آخر شد، جس میں اس کتاب میں جس یار کا ذکر ہے، یعنی بنیادی طور پہ یہ کتاب جس مقصد سے لکھی گئی وہ یار ان کا اپنا بیٹا ہے، کیپٹن اسامہ نثار سلیمی، شہید۔ یہ وہ شہید وطن ہے جو ڈاکٹر تھا اور پاکستان آرمی کی میڈیکل برانچ میں تھا، اور پھر جس طرح سیاچن میں ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے اپنی جان اس وطن کے لیے قربان کی ہے، یہ بھی انہی شہداء میں شامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کتاب کا بنیادی مقصد تو ان کے اپنے بیٹے کا، شہید بیٹے کا ذکر ہے، لیکن اس کتاب کے دو بڑے بڑے حصے کر سکتے ہیں، اور ایک حصہ شوکت نثار صاحب کی اپنی زندگی، اپنی بچپن، اپنے لڑکپن، اپنی جوانی، اپنی تعلیم، اور پھر اپنی ملازمت جو ریڈیو پاکستان میں رہی 25-30 سال، اس کا ذکر ہے، اور آدھی کتاب میں بیٹے کا جو غم ہے، بیٹے کا ایک شعر ہے جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، ریحانہ روحی ایک ہماری شاعرہ ہیں، ان کا شعر ہے کہ اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں رخصت ہو کر، صرف بیٹی ہی کو مہمان نہیں کہتے ہیں۔ صرف بیٹی تو اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور یہ ایک زندگی کا سلسلہ ہے، لیکن اگر بیٹے رخصت ہو جائیں، چاہے عارضی طور پہ بیرون وطن جائیں، اور چاہے وہ ابدی طور پر اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جائیں، ان کا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے شوکت نثار صاحب نے جو ایک طرح سے صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں، صوفی منیش آدمی ہیں، انہوں نے اس کتاب میں ان دونوں حوالوں سے جو بات کی ہے وہ قابل غور ہے، اور ہمارے میڈیا سے متعلق لوگوں کو بھی، اور ریڈیو سے خصوصاً متعلق لوگوں کو، ٹیلی ویژن سے متعلق لوگوں کو، اور عام لوگوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں کوئی 100 سے زیادہ مضامین ہیں، اور کوئی 5-6 باب انہوں نے باندھے ہیں، اور مختلف عنوانات کے تحت انہوں نے اپنی بچپن کی زندگی، لڑکپن، جیسے میں نے عرض کیا، بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان کا تعلق ایک درمیانے درجے کے کسان گھرانے سے تھا، اور کس طرح سے پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رہا لوگوں کا، اور ان کے کیسے ساتھی ملے، بڑے بڑے ساتھی اس زمانے کے انہوں نے ذکر کیے ہیں، نون لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ان کی کلاس میں تھے، یا دوسری سینئر یا جونیئر ہوں گے، یا کسی اور ان میں مشہور فنکار، اداکار توقیر ناصر تھے، سید نور جو ایک بڑے ڈائریکٹر ہیں، ان کی بیگم مرحومہ رخسانہ نور ہوتی تھیں،
ندیم واحد صدیقی ہوتے تھے جو ریڈیو پاکستان میں کافی عرصے رہے، پھر واحد صاحب جرمنی کے نمائندے بن گئے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا جو یونیورسٹی کا دور تھا وہ بڑا ایسا دور تھا جس میں اس زمانے کے ایسے لوگ یونیورسٹی آتے تھے جو بعد میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ملازمت کا سلسلہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنا، کہ کس طرح سے مختلف اخبارات اور رسالوں کی خاک چھانتے رہے، کچھ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، کچھ لوگوں نے ہمت شکنی کی۔ بہرحال آخر میں وہ ریڈیو پاکستان کے شعبے خبر میں چلے گئے، اور پھر ریڈیو میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کوئی اچھی یادیں تو ہیں کچھ، لیکن اس میں سے امانتیں کے عنوان سے انہوں نے ایک باب باندھا ہے، اور اس باب میں انہوں نے ہمارے اس معاشرے کا مجموعی طور پر اور خود ریڈیو پاکستان اور میڈیا میں جو سلوک ایسے لوگ دیگر لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ڈی جیز کا ذکر کیا ہے اور ان کے بہت سوں کی تعریف بھی کی ہے، لیکن انہوں نے ایک ڈی جی کے حوالے سے کافی تفصیل سے کچھ واقعات درج کیے ہیں جو پڑھنے سے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ ان صاحب نے، جن کا تعلق نہ ریڈیو سے تھا نہ بیوروکریسی سے تھا، بلکہ بس وہ قسمت کے دھنی تھے، اور کسی کی نظر عنایت سے وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل کا کام ویسے عام طور پر انتظامی ہوتا ہے، چونکہ مختلف شعبے ہیں اور ان شعبوں میں ان شعبوں کے ماہر حضرات جنہوں نے ساری عمر گزاری ہوتی ہے، جیسے پروگرام کا شعبہ ہے، موسیقی ہے، ڈرامہ ہے، فیچرز ہیں اور چیز، اس طرح نیوز کا ایک بالکل پروفیشنل ٹیکنیکل کام ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے ڈی جیز ہمارے ریڈیو میں آتے رہے جنہوں نے رنگینیاں تو پروگرام کے شعبے کی اویل کی ساری، لیکن پروفیشنلی نیوز کے کام میں دخل دینے کو بہت زیادہ انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا۔ ایسے ڈی جیز ہمارے کچھ گزرے ہیں، تو انہی ڈی جیز میں سے ایک کا ذکر کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے اداکاروں اور فنکاروں اور گلوکاروں کی سالگرہ اور برسی کی خبریں ہیں اور ان کی آواز اور نقادوں کے ان پہ تبصرے وہ نیوز کے اندر شامل کرنا شروع کر دیے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ذہنی سطح ان کی کیا ہوگی۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیاچن میں ایک مرتبہ ایک تودہ گرنے سے ہمارے سینکڑوں جوان اور آفیسر شہید ہوئے، اور اس خبر کے بعد مجبوری سے، بامر مجبوری اور اوپر کے حکم کی وجہ سے، انہوں نے فریدہ خانم کی سالگرہ کے بارے میں ایک خبر نشر کی فوراً بعد۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس طرح کی چیزیں نان پروفیشنل لوگ کہنے کو ان کا تھوڑا بہت تعلق اگر رہا بھی ہے کسی اخبار سے، کسی ریڈیو سے، تو وہ ڈی جی کے عہدے پر آنے کے خبر۔ بہرحال یہ امانت کے عنوان سے ایک مضمون ہے اس کتاب میں، وہ پڑھنے کا ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ریڈیو کی زندگی اور صحافت کی زندگی سے ہٹ کر یہ آدھے سے زیادہ کتاب ان کے اپنے بیٹی کی جدائی کے بارے میں، اور ان کا وہ بیٹا نوجوان 25-26 سال کا سیاچن کی وادیوں میں، برفانی وادیوں میں اس ملک کے لیے شہید ہو گیا، اس کا انہوں نے بہت اس میں ذکر کیا ہے، اور بہت ہی دل سوزی کے ساتھ۔ اور ایک صوفی آدمی جب صوفیانہ طرز پر کسی کا بھی ذکر کرے اور خود اس کا بیٹے کا اگر اس کا ذکر ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اسامہ شہید کے بچپن کے واقعات بھی بتائے ہیں۔ خاص طور پہ یہ بات بتائیے کہ اسامہ جب آرمی میں گئے، جب سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے شہادت کی آرزو کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ حد یہ ہے کہ جب ان کی منگنی ہو گئی ایک ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، تو اسکردو جانے سے پہلے، سیاچن جانے سے پہلے اس سے بھی یہ الفاظ کہہ دیے کہ دیکھو شاید میں دوبارہ نہ آ سکوں۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ جو اب بھی یہ ہمت رکھتے ہیں، یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بحیث
بحیثیت انسان ان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، شہادت ان میں سب سے بڑا رتبہ ہے۔ تو یہ اسامہ نثار سلیمی شہید کی کہانی بھی ہے، اور خود ریڈیو پاکستان کے جو حالات ہیں اور صحافت کے جو حالات ہیں، یہ اس کا ذکر بھی شوکت صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا۔ یہ کتاب میں آپ حضرات سے سفارش کروں گا، میں اس کتاب کو آپ پڑھیں، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور ایسی کتابیں آتی رہنی چاہیے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔